सरहद पार से पाकिस्तान पर चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जो खारजी हाथ था, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। सब मिलकर न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को पाकिस्तान के चारों सूबों में, वफाक में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में इसको इम्प्रूव करें, उसके साथ साथ जो फितना खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है, पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, जिन्होंने आज नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का जो इजलास है उसकी सदारत की, जिसमें वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वक्त आ गया है कि वफाक, सूबे और इदारे मिलकर जो दहशत गर्दी का फरीत है इसका सर कुचले। फितना खवारिज के हवाले से उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि अब इसको ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि जो बैरूनी ममालिक इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान को इसका बाखूबी इल्म है। एक तो इस हवाले से हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, बड़ा आम मामला है क्योंकि सिक्योरिटी के महाज पर ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके हवाले से हमें यकसू होकर काम करना होगा, तब जाकर हम अपनी मईशत को उड़ान दे सकेंगे। जो उड़ान पाकिस्तान का थीम इस वीक लॉन्च हुआ है। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान दूसरा दौर हुआ जिसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। यह खुशाइन बात है कि एटलीस्ट हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या तय पाया कुछ, उस हवाले से हमने दोनों मुज़ाकराती कमेटी के जो अहम मामरान हैं उनकी गुफ्तगू का मुंतखब हिस्सा आपके लिए चुना है। आइए पहले आपके सामने रखते हैं कि हासिल हसूल क्या हुआ। इंशाल्लाह उम्मीद तो है, देखे जब कमेटी बनी है तो कमेटी का वजूद में आना ही इस बात का एक इशारा है कि कोई मामला जो हैं वो ठीक किए जाएं। हम तवक्को रखते हैं कि अगली दफ़ा जब वो आएंगे तो अपनी सॉलिड डिमांड्स को तहरीरी शक्ल के अंदर, ब्लैक एंड वाइट के अंदर, जैसा कि आज उन्होंने कमिट किया है, वो लेके आएंगे ताकि हम रस्मी तरीके से और एक बाज़ाब्ता अंदाज में मुज़ाकरात को, गुफ्तगू को, बातचीत को आगे चला सकें। लुब-ए-लुबाब यह है कि खुशाइंद है कि गुफ्तगू हो रही है, जैसे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे थे और सेनेटर इरफान सदीकी साहब का कहना था कि अब जो तीसरी नशिस्त इंशाल्लाह अगले हफ्ते होगी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीर तौर पर अपने मुतालबात सामने लेकर आएगी। ये दूसरे दौर यानी कि इस मुलाकात में होना था, लेकिन ताखीर की क्या वजह बनी वो हम प्रोग्राम में ज़रूर इस नुक्ते को उठाएंगे। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि गुफ्तगू जो हो रही है उसमें बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान समेत जो लोग गिरफ्तार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन की बात की जा रही है। 9 मई के हवाले से भी अहम डेवलपमेंट हुई है। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ जो आर्मी की कोर्ट्स ऑफ अपील होती हैं उसमें 67 जो मुजरिमान हैं उन्होंने रहम की पिटीशन दायर की थी, अपील दायर की थी कि उनकी सज़ा को माफ़ किया जाए, जिसमें से 19 मुजरिमान की जो सज़ा है उसको माफ़ कर दिया गया है। ये भी एक अहम डेवलपमेंट है और उसकी टाइमिंग्स भी अहम है और खुशाइंद भी हैं। इन तमाम नुकात पर प्रोग्राम के पहले से में जो मौजूद मेहमान शख्सियात में से शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ में आपसे कराया दे, तो हमें ज्वाइन किया जनाब कौसर काज़मी साहब ने, तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है, आपका बहुत शुक्रिया, स्काइप वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप वीडियो लिंक पर, और हमारे साथ डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा हैं, वो भी स्काइप पर मौजूद हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। मैं गुफ्तगू आगाज शौकत यूसुफ ज़ई साहब आपसे करूंगा। ये जो दूसरा दौर हुआ है, तीसरा दौर तो होना है, इसमें तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतलबात को नहीं फर्म अप किया, इसकी क्या वजह बनी? ये तो पहली मुलाकात में तय हुआ था कि ये जो दूसरी मुलाकात होगी उसमें आपके जो मुतालबात हैं, जो ज़बान ज़द आम है, आप लोग अक्सर अपने टॉक शोज में बात भी करते हैं, लेकिन रिटन फॉर्म में लेकर आएंगे, इसकी ताखीर की क्या वजह बनी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये कि जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें पूरे मेंबरान थे भी नहीं, और दूसरी बात ये कि जब ये मेंबरान इमरान खान के साथ उन्होंने मुलाकात की जेल में, तो बहुत कम टाइम था उनको, और वो ऐसा माहौल नहीं था कि वहाँ खुलकर बात की जा सके। तो जाहिर बात है, जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो आप अपने कोशिश करते हैं कि सारे पत्ते किसी को ना दिखाएं, लेकिन
मुज़ाकरात का अपना एक तरीक़ा कार होता है, ज़ाहिर है फिर अपना एक कंसेंसस डेवलप करना होता है। जी तो वो माहौल उनको नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी हम दूसरी दफ़ा में, तो मैं भी कल या परसों मंडे को दोबारा ये मुलाकात के लिए जाए मुज़ाकराती टीम, और इंश्योर कराएगी गवर्नमेंट के जी इमरान खान जो है वो अपने मेंबरान के साथ बैठे, बात करें और पूरा टाइम मिले उनको, डिस्कस हो, और फिर उसके बाद तहरीरी तौर पर अपने जो मुतालबात है वो ले आए। बेसिकली तो मुतालबात ये दो ही है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और उसी से चीजें आगे बढ़ेंगी, मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो वो गवर्नमेंट को पता है उसका। तो अब तक जो है ना कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई हमें नजर नहीं आया कि जी गवर्नमेंट दिलचस्पी नहीं ले रही या मुतालबात से कतरा रही है। बहरहाल उनको पता है कि क्या हमें तहरीर देना है। तो क्या ये शायद वजह तो गवर्नमेंट नहीं उसके लिए शौकत साहब, इस ताखीर की क्या ये वजह तो नहीं कि अगर आप रिटर्न तौर पे देंगे तो आपको हुकूमत की लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करना होगा? देखिए, तो सारी चीजें डेफिनेटली डिस्कस होंगी, तो उसके बाद ही ज़ाहिर है, मैं तो उस कमेटी में नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे मेरे इल्म में था मैंने आपको बता दिया कि खान साहब के साथ तफसीली बात होगी। क्योंकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो सिविल नाफरमानी की तारीख जो अब तक जारी है। अच्छा, अब अगर ज़ाहिर है जो कमेटी ने यही तय किया था कि जब मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं और संजीदा मुज़ाकरात होते हैं तो फिर खान साहब से रिक्वेस्ट की जाएगी कि सिविल नाफरमानी की तारीख वापस ले लें। तो अभी तक चूंकि मैंने आपसे कहा कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें सारे मेंबरान शरीक नहीं थे। इस दफा तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत सारे मेंबरान ने शिरकत की। एक वाहिद हामिद खान जो नहीं थे। खान साहब थे, वो हामिद खान साहब वो मुल्क से बाहर हैं, तो वो भी आ जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये कि मुज़ाकरात अच्छा अमल है और दोनों तरफ से अब तक कोई ऐसा मुज़ाहिरा नहीं हुआ है कि हम कहें कि जी मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो सकते हैं। दोनों तरफ से होप का इजहार किया गया, उम्मीद का इजहार किया गया। तो उम्मीद अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई नतीजा निकले, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। ये आपने अहम नुकता उठाया कि रास्ता निकलेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं निकलेगा। रास्ते पे दोबारा लौट के आऊंगा शौकत साहब, रास्ते पे दोबारा लौट के आते हैं। कौसर काजमी साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने देखा शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि एक और मुलाकात होनी है बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से, तब तहरीर तौर पे दे देंगे। लेकिन ये बातें जो खुद खान साहब अपने एक्स पे जो भी उनको हैंडल को डील करता है वो लिख रहे होते हैं कि ये हमारी डिमांड्स हैं, 26 नवंबर, 9 मई जुडिशल कमीशन, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की रिहाई। आपसे मैं जानना चाहूँगा, हुकूमत की कोई डिमांड है? हुकूमत भी कोई डिमांड करेगी कि जी आप ये काम ना करें, या आप लोगों की कोई तवक्कुआत हैं? होता है ना, ये तो अपनी टर्म्स ऑफ डिमांड्स के साथ आ रहे हैं, हुकूमत की क्या टर्म्स ऑफ डिमांड होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाह जी देखें, बात है ना रवैयों की। अभी आपने शौकत साहब से पूछा कि इन राइटिंग शायद इसलिए नहीं देना चाह रहे कि फिर हुकूमत को उनको वो तस्लीम वाली बात है, फिर अपने कई जो इल्जामात बहुतान है उनसे पीछे हटना पड़ेगा। मसला सिर्फ ये है कि जब ये अंदर बैठे होते हैं तो इनकी गुफ्तगू कुछ और होती है। सोशल मीडिया पे इस कदर हद तक का निशाना बनाया गया सियासी पार्टियों को, उनके रहनुमाओं को, कि अब शायद उनके साथ इनका जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता इनको कि ये किसी से हाथ मिलाएं, किसी से बैठें। हमारी क्या डिमांड होगी जी इनसे? अभी तक जो 23 दिसंबर से जो मामला शुरू हुआ था अभी उससे आगे पेशरफ्त हुई नहीं। इन्होंने पहले कहा जी तो दूसरी मुलाकात होगी, उसमें हम चार्टर ऑफ डिमांड देंगे, हम तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात लेके आएंगे। हम तो वाज़े तौर पर डे 1 से ये कह रहे हैं, भाई अगर आप ये चाहते हैं कि सने 9 मई में मुलव्वस लोगों को हुकूमत छोड़ दे तो ये तो हमारे बस में नहीं, ये तो अदालतों का काम है। अगर आप कहते हैं कि 190 मिलियन जो ओपन एंड शट केस है करप्शन का खान साहब के ऊपर, उससे हम पीछे हट जाएं या उस पर कोई रिलीफ मिल जाए, ये भी हमारे बस में नहीं है। अदालतों के अंदर एक पुख्ता सबूत मौजूद है। गो के कौम को ये झूठ बोला जाता है कि भाई वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, भाई नहीं है। वो उस अकाउंट में जिसमें जुर्माने की बद में मलिक रियाज को पैसा अदा हो गया जो उन्होंने जुर्माना देना था। तो ये तो सारी चीजें वो हैं जो बिल्कुल साफ और बिल्कुल जाहिर है। अभी हुआ क्या कि जिन लोगों को हमेशा ये कहते रहे कि हमारा साने 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, भाई अगर आप ये मुतालबा कर रहे हैं वो सियासी कैदी हैं तो पहले ये क्यों कहा था कि सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर या दीगर जो शवाहिद, जो सबूत हुकूमत के पास हैं, अगर जो लोग शरीक के जुर्म हैं उनको सजाएं दे। उनको सजाएं मिली, 1.5 साल से ऊपर उन्होंने सजा भुगती। अब अगर चंद माह रह गए थे तो आर्मी चीफ ने उनको रिलीफ दे दी, रहम की अपील की, उन्होंने मिन्नतें की, रोए, वो तो तहरीरी तौर पर चीजें सामने आ गई। अब जब उनको छोड़ा गया
تو یہی پھر تحریک انصاف ان کو استعمال کرنا چاہ رہی ہے. ان سے طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے بیانات لیے جا رہے ہیں کہ ہم ابھی تک وہ انتشاری جو سیاست ہے ہم اس کا حصہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب باقی جو افراد ان کے جنہوں نے تحریری طور پر معافی مانگی ہوئی ہے یہ ان کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں, کیونکہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ جس طریقے سے ایک بیانیہ بنایا گیا تھا پاک فوج کے خلاف, فوجی عدالتوں کے خلاف, وہ تو ملیا میٹ ہو گیا, زمین بوس ہو گیا, کیونکہ ایک فیئر ٹرائل کا ثبوت بالکل سامنے آ گیا کہ لوگوں نے جنہوں نے اپنی سزا مکمل کی تھی ان کو ریلیف دے دی گئی. تو شاید یہ ان کے لیے سود مند نہیں ہے. جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے بات کی کہ اب اگر آگے چلنا ہے ملک کی معیشت اکانومی کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں آپ کو جو سیاسی مفادات ہیں, جو ذاتی مفادات ہیں, ان کو ترجیح نہیں دینی ہوگی قومی مفادات پر, قومی مفادات کو مقدم رکھنا پڑے گا. اگر یہ بات ان کی سمجھ میں آ سکتی ہے تو بالکل مذاکرات خوش آئند ہے اور اس سے نتیجہ بھی نکلے گا. فیئرلی پوٹ اپ. ڈاکٹر شرمیلا صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ سے میں جاننا چاہوں گا, پاکستان پیپلز پارٹی بھی بڑا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے, اس کمیٹی میں آپ لوگ شامل ہیں, اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں وہ مل کر یہ جو متفرق چیلنجز ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں وہ نتیجہ خیز ہوں گے؟ ٹائم لائن کے بارے میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کیونکہ شوکت یوسف زئی صاحب کی جماعت نے 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے, اس لیے ٹائم لائن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو جس کی پیس ہے وہ قابل اطمینان ہے آپ کے لیے جس پیس سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ ہاں, اس کو میں ضرور ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ دوریاں اور خلیج اتنا زیادہ ہے کہ اس کو کم کرنے میں وقت ضرور لگتا ہے. جی شکریہ انوار صاحب. دیکھیے میں نہیں سمجھتی کہ اگر نیتیں صاف ہوں تو زیادہ وقت لگے گا. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کر کے مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے تو پھر مشکل کام نہیں ہے. لیکن مجھے بڑا عجیب لگا اس دفعہ کہ پی ٹی آئی جب آئی تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی ہمارے پاس مذاکرات کے جو نکات ہیں وہ تیار نہیں ہیں, ہم خان صاحب سے پہلے ملیں گے اور اس کے بعد پھر وہاں سے انسٹرکشنز لے کے پھر آئیں گے. اچھا, تو اب ان کو تو معلوم تھا نا یہ دوسری بیٹھک تھی, پہلی بیٹھک کے بعد ہی مل لیتے, بات کر لیتے اور لے آتے. آئی تھنک ڈیلے ان کی جانب سے آ رہا ہے. حکومت نے تو ان کے مذاکرات دے کے ان کے اوپر پھر فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ مذاکرات قابل قبول ہیں یا کس حد تک ان کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے کہ نہیں ہونا. لیکن اس وقت تک تو پی ٹی آئی کو نہیں پتا کہ انہوں نے کس نکات کے اوپر مذاکرات کرنے. اب یہ جو ایک فضا ہے کنفیوژن کی ان کی رینکس اور فائل کے اندر, دس از ویری اسٹرینج فار می. ورنہ تو خود ہی ڈیڈ لائن دیتے ہیں, خود ہی ان کو پتہ نہیں ہوتا. میں تو سمجھ رہی تھی کہ جی یہ بتائیں گے, اس کے اوپر حکومت اپنا جواب دے گی, پھر کل پرسوں ایک اور کمیٹی بیٹھے گی. لیکن اگر حل کرنا ہے معاملہ تو حل کرنے میں تو زیادہ وقت نہیں لگتا. لیکن اگر معاملے کو ڈریگ کرنا ہے تو پھر آپ سال بھر اور ڈریگ کر لیں. شوکت صاحب کیا کہیں گے؟ یہ تو بال آپ کے کورٹ میں, اور میں آپ کا بیان سن رہا تھا کہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ڈیڈ لائن تو 30 جنوری تک ہے, تو سر اب یہ معاملہ کچھ اور آگے چلا گیا. آپ لوگوں کی تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جلد از جلد معاملات کو اختتام تک لے کر جائیں, کیونکہ ڈیڈ لائن آپ لوگوں کی جانب سے, اور جیسے آپ نے کہا سول نافرمانی کی تحریک بھی آن ہے, خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے. انوار بھائی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہمیں تو پارٹی کی طرف سے انسٹرکشن ہے کہ جی آپ ایسے کوئی متنازع بات نہ کریں جس سے مذاکرات کے اوپر کوئی اثر پڑے. جی لیکن آپ دیکھیں پی ایم ایل این کے جس لیڈر کو بھی آپ بلائیں وہ کہاں سے سٹارٹ لے گا, اور باتوں باتوں میں 10 دفعہ تو وہ انتشاری ٹولہ کہہ دے گا ہمیں. تو میرے خیال سے ایسے لوگ جو ہے نا, یہ تو نون لیگ تو نہیں چاہتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں, ان کے فائدے میں بھی نہیں ہے. یہ تو سارا بس وہ ہے, ان پہ پریشر ہے, اور پریشر اب میں حقیقت بتاؤں گا. کن کا پریشر ہے؟ ان کے اوپر اندرونی جو معاشی صورتحال ہے ملک کی وہ ایسی تو نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو اس وقت دیکھیں پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگی ہو گئی. جو بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ پر لا کے آ گئے ہیں اور بس اب تو انفلیشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, تو انفلیشن کم نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھیں نہ تو کسی ایک چیز میں بھی ریٹ میں 1 روپے کی کمی نہیں آئی. انفلیشن میں اضافہ میں کمی آئی ہے شوکت صاحب, وہ جو کہتے ہیں نا انفلیشن میں اضافے میں کمی آئی ہے, انفلیشن کے اضافے میں کمی آئی ہے. دیکھیں اضافہ کیا ہوتا ہے, یہ تو کہہ رہے تھے, یہ تو دیکھیں نا پی ٹی آئی کی جو حکومت ہٹائی جا رہی تھی نا, تو اس کی مین وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا ہم
हम महंगाई को कम करेंगे। तो या तो देखें ना, या तो इन्होंने अपनी तनख्वाहें तो बढ़ा ली पंजाब वालों ने ना, जी तो क्या आपकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है? कि जो इमरान खान के दौर में जो चीज 10 रुपए की थी, अब 20 रुपए की मिल रही, तो क्या आपकी तनख्वाह में उसी तरह इजाफा हुआ है? तो कहाँ से ये रिलीफ दे सके इन लोगों को? 1 रुपए के रिलीफ तो ये दे नहीं सकते, इन पे बहुत बड़ा प्रेशर है। और इन्होंने जितना जुल्म किया है तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, उसके बदले में इनको जो वो दंड पड़ा है वो ये कि अवाम इनके साथ नहीं है, ये तनहा है इस वक्त, हुकूमत में रहकर भी इनको नींद नहीं आ रही है। और यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये खुद मुज़ाकरात खेलेंगे, लेकिन हमने भी कोई कच्चे वो नहीं खाए हैं। हम भी देख रहे हैं कि इनका क्या एटीट्यूड है। जिस तरह ख्वाजा आसिफ भी कोई छोटा मोटा वर्कर तो नहीं है ना, वजीर दिफा आके जिस अंदाज से वो बयान देता है, इस तरह दूसरा आके जो बयान देता है, इस मेरे अभी जो भाई ने बातें की, तो ये तो नफरत फैलाने वाली बात है ना, ये तो करीब लाने की बात तो नहीं है ना। आप किसी को साथ मुज़ाकरात भी करेंगे, दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएंगे और साथ तो उसको गालियां भी देंगे, तो ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए, हमें आप कहते हैं ये बदतमीज लोग हैं, ये बदतमीज, हमने कब बदतमीजी किया? मुझे बताएं, मैंने तो आपके साथ कभी बदतमीजी नहीं की है। तो कम से कम जब इंसान बात करे तो इस मौके के ऊपर, जब आपको पता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये क्रूशल टाइम है, तो क्रूशल टाइम में आप लोगों को उकसा रहे हैं आप इस तरह, तो मेरा नहीं ख्याल है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी जो बयान दिया है, मैं उसकी भी मुझे हैरत हुई है कि जी वो उन्होंने कहा जी एक अफवाह हो रही है कि जी यहाँ पे वो हुआ है, कोई गोलियां भी चली है, कोई जख्मी हुआ, मैं कोई अजीब सी, मैं तो समझ नहीं आई उसकी। अली अमीन गंडापुर साहब ने उसका भरपूर जवाब भी दिया है। तो ये जो हो रहा है, मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि मुज़ाकरात हो जाए, कोई तरीका निकल आए, लेकिन नून लीग अंदर से नहीं चाह रही, क्योंकि नून लीग को ये खतरा है कि अगर ये आ गए और एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी दोस्ती बन गई तो फिर हमारा क्या बने, क्योंकि इन्होंने तो कोई डिलीवर तो नहीं किया। इनको कितना सपोर्ट मिली एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उल्टा एस्टेब्लिशमेंट को भी बदनाम करके रख दिया। मतलब ये अपना तो ये कुछ नहीं कर सके, कोई 1 रुपए के रिलीफ नहीं दे सके, कोई ना मईशत ठीक हुई, बस ये कि मईशत ठीक हो गई, कहाँ से ठीक हो गई? सर, ये तो उड़ान पाकिस्तान लॉन्च किया है सर, आवाम को उसका फायदा हुआ है। यूसुफ जई साहब, उड़ान पाकिस्तान लॉन्च किया, उसमें मुजम्मिल साहब भी मौजूद थे जो आपके मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी इस बुक लॉन्चिंग में थे, मैं खुद भी था। बारकेब जो आपने नुकात उठाए, मैं चाहूंगा कि कौसर काजमी साहब वो कह रहे हैं जो टोन और टेनर है उसको जरा मुवाफिक बनाना चाहिए, और इनको तो पार्टी ने पाबंद किया कि आप ऐसा कोई इश्तियाल अंगेज बयान ना दें। मैं आपसे जानना चाहूंगा, PMLN में भी ऐसी कोई बात की गई है कि इस माहौल को बेहतर अंदाज में आगे ले जाया जाए? और चूंकि हुकूमत पंजाब के हवाले से उन्होंने बात की कि पंजाब असम्बली के मेंबरान की तनख्वाह में इजाफा हुआ है, कोई कारकर्दगी अच्छी है, और आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात तो पॉलिटिकल विल है, क्योंकि ये आपकी पॉलिटिकल विल पे डाउट कर रहे हैं यूसुफ जई साहब। मतलब सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है भाई, हम नहीं चाहते। रवैये तो जरा देखें ना, अभी इकोनॉमी के हवाले से इन्होंने कहा जी कि मुल्क जो है वो बदतर सूरत हाल है मुल्क की, और महंगाई में बड़ा इजाफा हो रहा है और आम आदमी का जीना हराम हो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तो किसी मुहिब्बे वतन को, जिसको आप कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ, कि वही सिर्फ इकलौता मुहिब्बे वतन है पाकिस्तान के अंदर, उनको तरसीलात ज़र रोकने की अपील करनी चाहिए थी। मुल्क जो है वो बदतर माशी हालत में है, तो क्या फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक चला के गिरती हुई दीवार को एक और धक्का देना चाहिए था? आप पाकिस्तानी हैं या फिर वो दुश्मन अकवाम जो वाकई हमें गिराना चाहती हैं, आप उनका हिस्सा हैं? ऐसी सूरत हाल के अंदर तो आपको फौरन से पहले जो आपके इंतशारी, हम क्यों कहते हैं इंतशारी भाई, जो बाहर आपके लोग बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? अभी तक मुज़ाकरात का तो उन पे असर ही नहीं है। वो तो मसलसल लोगों को कह रहे हैं भाई आपने पैसा नहीं भेजना, ये जो आप तरसीलात ज़र भेजते हैं इससे फौज गोलियां खरीदती है और वो गोलियां हम पे चलती हैं। आप तो रियासती इदारों को बाहर बदनाम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि ट्रकों पे साने 9 मई की AI जनरेटेड जो पिक्चर्स हैं, जो मसनूई तस्वीरें, जो जाली तस्वीरें बना के रियासत को बदनाम करने के लिए वो लेके घूमने का इरादा रखते हैं। तो ये ऐसी हालत के अंदर जरा एक दफा फिर सोच लें कि क्या हम इन मुज़ाकरात में मुखलिस नहीं, या आप तो फौरन से पहले आपको चाहिए था कि सबसे पहले उन इंतशारियों को शटअप कॉल देते, भाई आप बाज आ जाएं, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। फिर दूसरा, आप बार बार ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि आपने हमेशा डट के खड़ा है कप्तान का नारा लगाया। अब आप नहीं चाहते कि जो मुतालबा सरे फहरिस्त है, टॉप ऑफ द लिस्ट है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो आप अपने लोगों को बताना नहीं चाहते। तो ऐसी दोहरी पॉलिसी चलेगी नहीं, या तो आप उन लोगों से ला ताल्लुक हो जाएं
جو واقعی سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کو, جو آپ کے باہر بیٹھے بھگونے ہیں, پھر تو آپ کی سنجیدگی نظر آئے گی. ایسی حالت کے اندر جب آپ سانحہ 9 مئی کے لوگوں سے مکریں گے اور آپ کا کے پی کا وزیر اعلیٰ ان کو ہار پہنائے گا, تو پھر ہم انتشاری ٹولہ کہیں گے, کیونکہ آپ تو انکاری تھے کہ وہ آپ کے لوگ نہیں ہیں. آج آپ نے خود ہی اپنے اس بیانیے کو زمین بوس کیا اور ان کو اپنا تسلیم کر لیا. یہ بڑا اہم نکتہ اٹھا ہے. اس میں شوکت صاحب ذرا رپلائی کیجیے گا, پھر میں ڈاکٹر شرمیلہ صاحبہ کو جاؤں گا. شوکت صاحب, کیا آپ لوگوں کو فاصلہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جو کوثر کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا سوشل میڈیا جو باہر سے اپریٹ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا تو وہی ٹرینڈز چلا رہے ہیں. دیکھیں یہ قوم کے ساتھ مذاق نہ کریں, نہ قوم کا وقت ضائع کریں. مذاکرات نہیں کرنے تو صاف صاف کہیں کہ جی ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. ایک طرف مذاکرات بھی کر رہے ہیں تو کیا وہ 9 مئی تو اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے نا. جی جی, مذاکرات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نہ کریں. پھر ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف تانے بھی دے رہے ہیں, اور اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے میرے بھائی. یہ طریقہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. جو لوگ دیکھیں, ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ سارے بے گناہ لوگ ہیں, اور جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججوں پر مشتمل, اس وقت تو جسٹس فائز عیسیٰ تھے نا, آپ کے آنکھوں کا تارا تھا, تو چیف جسٹس تو وہ تھے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ جی سینئر ججوں پر مشتمل بنائے, تو اس وقت تو وہ خود بھی تھے, بنا لیتے. 9 مئی تو ویسے کنسٹیٹیوشن کورٹ لگا ہوا بھی ہے نا کیس. یوسف زئی صاحب, 9 مئی کا کیس تو کنسٹیٹیوشن کورٹ کے سامنے لگا ہوا ہے نا, 9 مئی کا کیس. ہلو جی شوکت صاحب, میں نے کہا 9 مئی کا کیس تو ویسے بھی لگا ہوا بھی ہے نا سپریم کورٹ کے سامنے. نہیں دیکھیں وہ بھی تو لگا ہوا ہے, لیکن کیا ہوا اس کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے تو 1.5 سال تو گزر گیا. جی, ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا. بے شک آپ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی ہم جوڈیشل کمیشن بنا بھی دیتے, لیکن وہ کسی کو سزا نہیں دیتا. سزا تو بھائی آلریڈی, چلو سزا دہشت گردی عدالت میں کیسز چلتے ہیں نا, جی, لیکن ایک وہ تو بن جاتا نا کہ بھائی کس کے ذمہ تھا, یہ کون ملوث تھے, کس نے کیا ہے, 26 نومبر کو کیا ہوا ہے, 9 مئی کو کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں تو سامنے آنی چاہیے نا. اب پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی گولی بھی چلی ہے اور لوگ بھی شہید ہوئے, ان کو تو نہیں پتا ہے. وہ تو بیچارے بالکل, کیونکہ ڈسٹنس میں تھے نا, وہ تو کافی دور تھے اس جگہ سے. تو دیکھیں میرا بھائی, اس طرح نہیں ہوتا ہے. آپ کسی کو تانے دیں گے, نہیں کرنا ہے تو نہ کریں, ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے. عمران خان تو آپ سے کوئی وہ نہیں مانگ رہا, اپنا NRO نہیں مانگ رہا. اگر اس نے مانگنا ہوتا نا تو ابھی تک وہ سب سے بڑھ کر کہتے ہاں جی یہ لے لیں, یہ ایجنڈا لے لیں, یہ ہمارا ایجنڈا ہے, اس پہ بات کریں. یہ چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پہلے میرے ورکر. دیکھیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی شامل ہیں, جو سر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ لسٹ ہے اس میں عمران خان صاحب شامل ہیں. شامل ہے نا. دیکھیں وہ تو ہماری طرف سے شامل ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ان کے جو کیسز بنائے 300 کیسز بنائے. کوئی بلوچستان میں قتل ہوا تو وہ بھی ان کے ذمہ, وہ جیل میں تھا تو کہتے جی 9 مئی آپ نے کرایا. تو یہ تو حال ہے. پھر وہ جیل میں تھا تو کہتے جی وہ لابنگ آپ نے کی ہے یورپ میں اور امریکہ میں. تو اگر عمران خان جیل میں بیٹھ کے اتنی بڑی لابنگ کر سکتا ہے, پوری دنیا کو آپ کے خلاف کر سکتا ہے, تو پھر آپ بیٹھے کس لیے یار؟ پھر پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہیں عوام کا؟ پھر آپ کے سفارتی جو ذرائع ہیں, سفارتخانے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر تو ان کو چھٹی دینا چاہیے. ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے, اس کا اتنا اثر رسوخ ہے کہ وہ, تو دیکھیں یہ غلط فہمیاں ہو رہی ہیں بہت زیادہ. اور اللہ کرے کہ مذاکرات کامیاب ہو, لیکن مجھے نہیں لگتا ان کے ایٹیچیوڈ سے کہ مذاکرات چلیں گے آگے. میں تو آج ریئلی میں بڑا مایوس ہوں کل سے. چلے میں یہ آپ کی مایوسی کفر ہے یوسف زئی صاحب, مایوسی جو ہے کفر ہے. میں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں. ڈاکٹر شرمیلہ لیکن جو انداز یہ اپنا رہے ہیں نا, دیکھیں کم از کم دیکھیں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے آپ کو, پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو. وہ میں پوچھتا ہوں سر, پاکستان کے اندر مذاکرات, ہم تو خود اپنے آپ کو غیر سنجیدہ ثابت کر رہے ہیں. دیکھیں جب مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر پچھلی چیزیں نہیں دہرائی جاتی. یس, یہ بات آپ کی صحیح ہے. اگر آپ نے پچھلی چیزیں دہرانی ہے تو پھر مذاکراتی کمیٹی سے کہہ دیں کہ جی آپ چھٹی کر لیں. نہیں, یہ تو آپ کی نقطے سے میں متفق ہوں. میں کوثر صاحب کو آتا ہوں, لیکن ڈاکٹر شرمیلہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے دونوں نقطہ نظر سنے. آپ what do you say, کس طرح معاملات کو جو ہے وہ غیر اشتعال انگیز انداز میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ تلخیاں تو ہیں اور ماضی بھی ہے, بیگیج بھی ہے. دیکھیں جی, میں تو حوالہ دوں گی میثاق جمہوریت کا. پیپلز پارٹی اور PML میں جو ہیں بے تحاشا تلخیاں تھیں. there was so much bad blood. لیکن جب دونوں لیڈران شہید بی بی اور میاں نواز شریف صاحب نے جب فیصلہ کر لیا کہ اب بیٹھ کے ساتھ چلنا ہے اور معاملات کو خوش اسلوبی سے لے کے چلنا ہے, تو پھر وہ بیٹھ گئے.
اور پھر ایک میثاق جمہوریت کا ایک ایسا ڈاکیومنٹ سامنے آیا جس کا حوالہ ہم آج تک دیتے ہیں اور اسی پہ ہم آج تک چل رہے ہیں. دیکھیں 2006 سے لے کے اب 2024 ہو گیا ہے. 25 سو جی دیکھیں نا 2025. یس میں ابھی تک 2024 میں ہی ہوں. آپ سب کو نیو ایئر بھی کیونکہ ہمارا پہلا شو ہے. جی دیکھیں کمال ہو گیا 2025 بھی آ گیا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو نیتیں صاف ہیں اور واقعتاً ایک جمہوری عمل کو آگے لے کے چلنے کا ارادہ ہے اور واقعتاً چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے, ملک میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی فضا قائم ہو, تو پھر تو مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی کا کوئی پرسنل ایجنڈا ہے تو پھر مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے انوار صاحب. پھر اگر انا کی سیاست کرنی ہے اور یہ کہنا ہے کہ باقی سارے چور ہیں, میں فرشتہ ہوں اور بس میں کی سیاست جو ہے نا وہ کہیں نہیں چلتی ہے. دیکھیے صلح حدیبیہ کو دیکھ لیجئے, بہت گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑا اور بہت ایک اینڈ آئی فیل دیٹ جو اس مذاکراتی کمیٹی کو جو اس کے جو ثالث ہیں, فیسلیٹیٹر ہیں, اسپیکر صاحب ہیں, وہ انتہائی ایک نفیس اور ایک انتہائی ایک ویل ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں. آئی تھنک ان کی سربراہی میں بیٹھ کے آئی تھنک کچھ اسلوبی سے معاملہ طے تو ہو جانے چاہیے. اگین نیتوں کی بات ہے نا, نیتوں کی بات ہے. نہیں دیکھیں نیت جو ہے, ابھی دونوں جو ہمارے پاس آپ سمیت آنریبل گیسٹ ہیں, نیت تو ہے. میں نے جیسے کہا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو میں نے خود اڑان پاکستان میں سنا, انہوں نے تو میثاق معیشت کی بات کی. پاکستان تحریک انصاف ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ پرائم منسٹر صاحب کی نیت میں فقدان ہے. گورنمنٹ تو آئی ایم شیور ڈیفینیٹلی چاہتی ہوگی اور ہے کہ معاملات طے ہو جائیں. مجھے پی ٹی آئی کی نیت پہ شک ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی کی طرف سے انیشیٹو آیا نا, قطع کلامی معذرت, انیشیٹو تو پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی نا پہلے. انیشیٹو بھی ان کی طرف سے آیا, ڈیڈ لائن بھی ان کی طرف سے آیا, لیکن یہی ڈیلے کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ان کے پاس وہ نکات ہی نہیں تھے جس کے اوپر انہوں نے مذاکرات کرنے. اتنی فین فیئر سے یہ دوسری کمیٹی ہوئی ہے اور آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو جائیں گے, بات کریں گے, پوچھیں گے, بتائیں گے. تو یہ تو پھر اب دیکھیں نا, آج 3 تاریخ گزر گئی ہے, اب دوبارہ یہ کب بیٹھتے ہیں, پھر کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیٹس سی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کوثر کاظمی صاحب, بات میں تو وزن ہے شوکت یوسف زئی صاحب کا کہ ماضی کا بیگیج تو ہے آپ کی اور پی ٹی آئی کی تلخیاں ہیں, آئی ٹوٹلی ایگری. لیکن جیسے ڈاکٹر شرمیلہ صاحبہ نے کہا کہ 90 کی دہائی میں اور 80 کی لیٹر پارٹ میں بھی آپ کی اور پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی میں بھی بڑی تلخیاں تھیں, لیکن سفر پھر گزرا اور جسے انگریزی میں کہتے ہیں لیٹ بائی گونز بی بائی گونز. تو سر جب آپ نیا سٹارٹ لیتے تو آپ سمجھتے ہیں اس بیگیج کو تھوڑے عرصے کے لیے ذرا سائڈ پہ رکھ دیا جائے؟ کاظمی صاحب دیکھیں, میثاق جمہوریت ہو یا بی بی کی شہادت کا دن, سیاسی جماعتوں کے سیاسی رویے ہوتے ہیں. میثاق جمہوریت بھی بڑی خوش اسلوبی سے ہوا تھا, تاریخ اس کی گواہ ہے, لوگوں نے دیکھا. اس کے بعد جب بی بی کی شہادت ہوتی ہے, میاں نواز شریف کا وہاں پہ پہنچنا, اور اب تک جتنی بھی تلخیاں تھیں ان کو بالائے طاق رکھ کے ملک کے لیے, اگر یہ کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہوا, مہنگائی میں بالکل اضافہ ہو گیا, ایک ٹس سے مس نہیں ہوا معاملہ, تو بھائی اتنا تو مان لیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. جو آپ کے دور میں آپ کا دعویٰ تھا کہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے اور دانے پہ کھڑا ہوا ہے, چلے وہ تو مان لیں نا کہ پی ڈی ایم حکومت ہو یا موجودہ, اس نے ملک کو اس بھنور سے نکال لیا ہے. باقی آپ اگر 2018 کا حوالہ دیں گے تو اس سے 2 سال پیچھے چلے جائیں, میاں نواز شریف کا حوالہ دے دیں, اس وقت اشیاء خرد و نوش, ڈالرز اور باقی قیمتیں کیا تھی چیزوں کی. تو یہ چیز پھر آپ سے ہضم نہیں ہوگی جب آپ کا تجربہ کر کے آپ کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا تھا تھرو آئی ٹی ایس. اب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان تو جیل میں بیٹھے, جیل میں بیٹھ کے اگر وہ ان کو باندھ رہا ہے تو پھر تو ان کو سر تسلیم خم کر لینا چاہیے. بھائی عمران خان, ہم تو یہی تو کہتے ہیں, عمران خان نہیں کر رہا. جو لوگ اس کا ٹویٹر ہینڈل استعمال کر رہے ہیں, جو پاکستان کو استحکام کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے, جو ایس سی او یا دیگر پاکستان کی ترقی کے معاملات ہوں ان میں روڑے اٹکاتے ہیں, وہ لوگ ہیں جن کی آپ کا بانی انویسٹمنٹ ہے. پھر تو ہم آپ اگر کھل کے بولیں گے تو پھر ہم بھی کھل کے بولیں گے. بھائی جن لوگوں کا دست شفقت آپ کے اوپر ہے وہ پاکستان کو پنپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. اب جو وزیر اعظم کا حوالہ دے رہے ہیں گولی کا مذاق ہم نے تو نہیں بنایا تھا شوکت صاحب, گولی کا مذاق تو آپ کے وزراء نے بنایا. 278 سے ہوتا ہوا فگر 12 پہ, 14 پہ, 16 پہ, 20 پہ, 50 پہ, اور کوئی ایک بندہ, آج میں پڑھ رہا تھا, ایک بندے نے تصویر لگائی کہ میرے بھائی کو ڈی چوک کا شہید قرار دیا گیا تھا, آج وہ خیر و عافیت سے دبئی پہنچ چکا ہے. تو یہ تو طرز عمل تھا. ہم کدھر غیر سنجیدگی. اگر آپ یہ کہتے ہیں
کہ پرانی چیزوں کو بھول جانا چاہیے، تو ہم سانحہ 9 مئی کو ہم کیسے بھول جائیں، یا سانحہ 9 مئی کو پاک فوج کیسے بھول جائے؟ جن لوگوں کی املاک پہ آپ نے حملہ کیا، بھائی وہ لوگ اگر بے گناہ تھے تو آج ہار لگا کے کیا وہ لوگ فوٹیجز کے اندر نہیں ہیں؟ چلے آپ کہہ دیں وہ ان کے اپنے موبائل فونز کے اندر ان کے جو بیانات ہیں وہ موجود ہیں، آپ ان سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے لوگ ہیں، اور آپ نے انکار نہیں کیا۔ آپ تو میرے خیال میں کوئی سرکاری اعزاز دینے جا رہے ہیں ان کو کے پی کے اندر بلا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر، ایسا ہے؟ یہ تو باتیں اب تو یہ تو ختم ہو گیا۔ لگ رہا ہے نا جی جس طریقے سے آج ان کو کل ویلکم کیا گیا، ہار پہنائے گئے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے، عین ممکن ہے کہ اگلے یوم آزادی پہ ان کو بلا کے غازی کا درجہ دے دیا جائے، تو ان سے یہ بات بعید نہیں ہے۔ تو آج آپ نے تسلیم کر لیا کہ وہ لوگ آپ کے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سیاسی قیدی مان کے حکومت یا عدالتیں چھوڑ دیں تو یہ تو نہیں ہوگا۔ سانحہ 9 مئی اور 190 ملین پاؤنڈ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ باقی کوئی بات ہے تو آئیں سنجیدگی سے بات کرتے ہیں اس پہ۔ جی ٹورڈز دی اینڈ شوکت یوسفزئی صاحب، آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مذاکرات میں تیزی ہے، لیکن آپ نے ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ کی گفتگو سنی، انہیں ڈاؤٹس آپ لوگوں کی نیت یا سیاسی عزم پہ ہے، تو یوسفزئی صاحب کیسے اس معاملے کو جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے گا؟ اس طرح ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ بھی کہہ دیں، جی مذاکرات کے لیے جو کمیٹیاں بنی ہیں نا، مذاکرات انہوں نے ہی کرنا ہے، فیصلہ بھی انہوں نے ہی کرنا ہے۔ یہ میرے بھائی اتنا آگے نہ جائیں، اس پہ آپ کچھ بھی کہہ دیں سر، لیکن بہتر یہ ہے کہ اچھا میسج دینا چاہیے پوری قوم کو۔ یس آئی ایگری۔ اس وقت جو پریشانی پوری قوم کو پریشانی ہے اس وقت، ایسا نہیں ہے۔ میرے بھائی منسٹر ہیں، ہم سابقہ منسٹر ہیں، شرمیلا صاحبہ ایم این اے ہیں، ہمیں شاید اتنا اثر نہ پڑے لیکن عام آدمی کو بہت اثر پڑ رہا ہے، بہت مشکلات ہیں۔ آپ یقین کریں ہمارے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، ہمارے ڈرائیور، ہمارے جو لوگ کام کرتے ہیں، ہم ان کے حالات کو دیکھتے ہیں، ہمیں ترس آتا ہے۔ تو یہ اور کچھ بات نہیں ہے، یہ نہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لا کے سب کو غریب یا امیری ہوتی ہے، لیکن کچھ تھوڑا بہت ریلیف جو ہے وہ عوام کو دینا چاہیے، جو نہیں مل رہا، اور ظاہر نہیں مل سکتا۔ جو حالات ہیں اس ملک کے، جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں تو آپ ریلیف نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے کوشش کی گئی عمران خان کی طرف سے کہ کمیٹی بنائی چاہیے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہم تو نہیں بتاتے ہیں نا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ، آپ نے کہا یہ سول نافرمانی کی تحریک کیوں وہ کی۔ یہ دیکھیں اپوزیشن کے پاس آپشن ہوتا ہے، 26 نومبر کے بعد آپ گورنمنٹ نے یہ سمجھی کہ بس پی ٹی آئی ختم ہو گئی، اب تو یہ احتجاج کے قابل بھی نہیں ہے، تو اس لیے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا گیا۔ ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں، ہم پھر بھی احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو تھا نا، یہ وہ تھا گورنمنٹ کو کہ بھئی مذاکرات کرنے چاہیے، مسئلہ ہو کہ مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ ملک کے حالات جو وہ بہتر ہونے چاہیے۔ ہماری سیاست اپنی جگہ، ہم سیاست کرتے رہیں گے، عدالتوں کو فیس کرتے رہیں گے۔ عمران خان ہر کیس کو عدالت میں فیس کر رہا ہے الحمدللہ، اور آپ نے اس کے ساتھ جو بھی کر کے دیکھا، آپ کو پتہ ہے وہ جھکا نہیں ہے، ابھی بھی اپنے اس پہ قائم ہے۔ لیکن ایک سیاسی وہ تو ہے نا، سیاسی قیدی تو ہے، شاہ محمود قریشی سیاسی قیدی ہے، اور جو لوگ ہیں، یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھیں، بیمار عورت، کینسر سروائیور، تو اتنے بڑا انتقام لینے سے مطلب کیا ملے گا؟ کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے خیال سے جو تھوڑا بہت اب جو ہے نا، جو آپ نے کرنا تھا، آپ نے 2.5 سال حکومت کر لی، میرے خیال سے اس کے بعد اب چھٹی کر لینی چاہیے۔ اچھا یہ اگر مذاکرات کا یہ ڈیمانڈ نہ آ جائے قاسمی صاحب، یہ کہہ رہے چھٹی کر لیں آن اے لائٹر نوٹ۔ نہیں، ابھی میں یہ بات کروں گا۔ ابھی شوکت بھائی نے کہا نا مہنگائی کے حوالے سے، یقین کریں کہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں برطانیہ میں تھا، برطانیہ کے اندر بھی لوگ جو ہیں، آپ اگر گوگل کر کے ان کے بڑی میڈیا ہاؤسز کی خبر نکالیں تو یقین کریں کہ جن لوگوں جو لو انکم پہ ہیں، ان لوگوں نے پیکس فوڈ تک کھائے ہیں یہاں پہ۔ تو جو چیزیں کبھی مہنگی نہیں ہوئی تھی نا یہاں پہ، دودھ، بریڈ اور انڈے کبھی مہنگے نہیں ہوئے تھے برطانیہ میں، ان کو بنیادی ضروریات کی چیزیں کہا جاتا تھا، وہ بھی مہنگے ہو گئے۔ جو 1500 کا گھر ملتا تھا پاؤنڈ کا، وہ اب 2200 پاؤنڈ مہینہ کرایہ پہ مل رہا ہے۔ تو یہ مہنگائی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اب ملک رائٹ ٹریک پہ آ چکا ہے، تھوڑا لگے گا ٹائم، زیادہ لگے گا، انشاءاللہ ول بی رائٹ آن رائٹ ٹریک انشاءاللہ، اور اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، ٹورڈز دی اینڈ ٹیک اوے کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر شرمیلا صاحبہ آپ نے گفتگو سنی، آئی ٹوٹلی ایگری کہ معاملات جو ہیں وہ گنجائش یہی ہے کہ آپس میں بات چیت کریں تو سیاست،
آپ کی معیشت اور سیکیورٹی کے معاملات چل سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ڈائلاگ کرتے ہیں. دیکھیں ملک کے مجموعی حالات تو دیکھیے، ابھی ورلڈ بینک کی پاورٹی رپورٹ آئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 13 ملین لوگ مزید غربت کی سطح سے نیچے جا چکے پاکستان میں 2024 میں. جی دس از الارمنگ. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیے بہت سارے ایسے ریفارمز ہونے تھے جو اس وقت تک نہیں ہو پائے ہیں. پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ہونی تھی، نہیں ہو پائی ہے. ایف بی آر نے آپ کا جو ٹیکس ٹارگیٹ تھا وہ اچیو نہیں کر پایا ہے. اگین پاکستان ایک ٹرموائل کے اندر ہے. پھر دوسری طرف ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آنے والی جو آئی فیل از گوئنگ ٹو بی اے چیلنج فار پاکستان اگین بیکاز آف دا الائنمنٹ ود انڈیا. سو ابھی آپ کو انٹرنل ایکسٹرنل، پھر ابھی آپ دیکھیں خرم ڈسٹرکٹ کے اندر اتنے بچوں کی جانیں چلی گئیں، اتنے لوگ شکر ہے امن معاہدہ ہو گیا ہو گئے. ٹھیک کہہ رہے جی ہو گیا، لیکن کتنی دیر سے ہوا نا. یہ معصوم لوگ جن کی جانیں چلے گئی، جو بچے جن کی جانیں چلے گئی ہیں، یہ اس کا خمیازہ کون دے گا؟ ٹو لٹل ٹو لیٹ. اور اس طرح کے معاہدے میں تو بڑی اپریہنسو ہوں کہ اس قسم کے معاہدے ماضی میں بھی ہو چکے ہیں، اور ماضی میں ان معاہدوں سے کوئی خاطر خواہ، کوئی ایک پر امن اور ایک دیر درست کوئی امن نہیں قائم ہو پایا نا. لیکن معاہدے ٹوٹ بھی سکتے ہیں. ہاں جی صحیح کہہ 2008 کا مری معاہدہ کی اسپرٹ میں ہوا ہے. دیکھنا چاہیے کہ اب یہ ریاست کا کام ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو اب یہ پیس پیکٹ ہوا ہے یہ پائیدار رہے اور یہ پرماننٹ ہو. دوبارہ ایسا کوئی واقعہ انفارچونیٹ ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں پر نہ ہو. دیکھیں نا ایشوز ہیں، زمین کے ایشوز ہیں فلائیں، پھر اس کو سیکٹیرین ہوا دے دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں ریاست کو اب اس میں، اور دا ورسٹ تھنگ از، میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی ڈان میں، اٹ سیڈ کہ خیبر پختونخوا کے اندر 279% انکریز ہوا ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں 2024. سو اب یہ دیکھیے نا کہ وہ صوبہ اگین ایک دہشت گردی کی لہر کے اندر بھی لپٹا ہوا ہے. بلوچستان میں الگ ایشوز ہیں. تو یہ دیکھیں ان کی طرف پلیز فوکس کریں اللہ کے واسطے. یہ دیکھیں نا، یہ معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب آپ نے اہم نکات اٹھائے. We need to focus on that. We need to focus on that. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر شبیلہ فاروقی صاحبہ، کوثر کاظمی صاحب، تھینک یو ویری مچ. شوکت یوسفزئی صاحب. ویورز، 3 اہم سیاستوں کے سرکردہ رہنماؤں نے ہمیں جوائن کیا، اور اینڈ میں بات یہی تھی کہ ہمیں جو ٹیررزم کے واقعات میں اضافہ ہے جس کی طرف ڈاکٹر شبیلہ فاروقی صاحبہ اشارہ کر رہی تھی، اور اسی حوالے سے ہم نے آپ کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی آڈیو کلپ بھی سنائی جس میں وہ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں اس حوالے سے بھی اکٹھا ہونا ہوگا. اس پہ ذرا ہم ایکسکلوسیو گفتگو کریں گے کیونکہ ہم نے سیاسی مذاکرات، اس کے کیا اس وقت معاملات چل رہے ہیں، کن مراحل کی طرف وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور نقطہ نظر جو سیاسی جماعتوں کو سامنے رکھا. ہم ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ہم گفتگو کریں گے. ایک وقفے کا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کا دوبارہ آئیں گے تو اس نقطے پہ ضرور ذرا فوکس کریں گے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے جس پہ تمام سیاسی جماعتیں اور ادارے اکٹھے ہیں، اس پر منون کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا روڈ میپ ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. کیا آپ کو کمبوڈیا، میانمار، تھائی لینڈ، لاس یا ویتنام کا ویزا اور آئی ٹی میں اچھی تنخواہ پر ملازمت کی پیشکش کی جا رہی ہے؟ تو رکیں، تسلی کریں، کہیں آپ جعلی ملازمت فراڈ کا حصہ تو نہیں بن رہے. کیا آپ سائبر غلاموں کی فوج کا حصہ یا انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونا چاہیں گے؟ نہیں نا؟ تو آئیے ایسے کسی بھی ایجنٹ کی اطلاع FIA کو دیں. خصوصاً بیان کردہ ممالک میں آئی ٹی میں ملازمت کے مواقع فراہم کرنے والے گروہ، کیونکہ ایسے گروہوں کا شکار جنوب ایشیائی ممالک کے نوجوان ہیں جنہیں اچھی پرکشش ملازمتوں کا جھانسا دے کر بلایا جاتا ہے اور وہاں سائبر کرائم اور دیگر غیر اخلاقی و غیر قانونی کاموں میں ملوث کیا جاتا ہے. آن لائن فراڈ میں شامل گروہ دہشت گرد تنظیموں کے رکن ہیں جو نوجوانوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر بھاری رقم لیتے ہیں اور اس اغوا کے بعد مار پیٹ اور تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں. انٹرپول کے مطابق ایشیا، مشرقی افریقہ، جنوبی افریقہ اور مغربی یورپ کے ہزاروں نوجوان ایسے جعلسازوں کا شکار ہو چکے ہیں. ان میں سینکڑوں پاکستانی نوجوان بھی شامل ہیں.
तकरीबन 50 से 60 पाकिस्तानी रोजाना की बुनियाद पर ऐसे ही किसी धोखे का हिस्सा बनकर कंबोडिया और दीगर ममालिक में पहुंच रहे हैं। ऐसी धोखाधड़ी में मुलव्विस 12 पाकिस्तानी एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है। अवाम से अपील है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन करें और किसी भी ऐसे एजेंट की बरवक्त निशानदही करके अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी और मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। मुहतात रहें, महफूज रहें। जी वेलकम। डॉक्टर शाजिया चीमा साहबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, वेरी नोटेड एक्सपर्ट। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया। हम नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजलास चेयर किया जिसमें फितना अल खवारिज को के कुचलने के हवाले से उन्होंने सियासी अज़म का इज़हार किया और तमाम इकाइयाँ जो हैं पाकिस्तान की वहाँ मौजूद थी, आर्मी चीफ मौजूद थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, दोबारा से ये दहशत गर्दी में सर्ज आई है और उसके बड़े एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। आपकी राय में क्या री स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है, अपनी प्रायोरिटीज को रीसेट करने की जरूरत है? देखिए, जब ये नेशनल एक्शन प्लान बना था तो इसके एजेंडा पे जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी वो ये थी कि हमें अपना जो इनवर्ड नैरेटिव है उसको बिल्ड करना है, जो कि हमने प्रमोट करना है को एग्जिस्टेंस को, इंटरफेथ हार्मनी को, पीस को, एक्सेप्टेंस को, टॉलरेंस को। तो उस पे तो काम होता रहा, चीज़ें सिलेबस में भी ऐड हुई, यूनिवर्सिटी लेवल तक भी हुई, हमारे मीडिया नैरेटिव में भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जगह दी गई, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। आपने देखा होगा कि इसके अलावा जो एक सर्ज होती है, एक एक्सेप्टेंस होती है ऐसी चीज़ों के लिए टॉलरेंस की जो कि इंटरफेथ हार्मनी को ख़राब करती हैं, उनके खिलाफ आपने देखा होगा कि जो सोशल कम्युनल टॉलरेंस है वो भी खत्म हो गई। रिसेंट एक वाकया आपको याद होगा, एक खातून जो है वो एक मार्केट में कुछ लिबास उन्होंने पहना हुआ था, उस पर कुछ खताती थी तो मॉब ने कुछ रिएक्ट किया, लेकिन आपने देखा कि ब्रॉडर पॉपुलेशन का रिएक्शन इतना मेच्योर और इतना इस मामले में सुलझा हुआ था और हर बात का, हर चीज़ को पर्सपेक्टिव पता था किस तरह से पुलिस ने उस मसले को हैंडल किया। लेकिन अब आपका जो सवाल था कि इसकी री इमर्जेंस की ज़रूरत क्यों है, कि हमने अपना तो ये देख लिया कि हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट करना है, प्रोपोगेट करना है, इन चीज़ों को प्रमोट करना है कि हमारे अंदर टॉलरेंस हो, इंटरफेथ हार्मनी हो, रिलीजियस फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, रिलीजियस एक्सप्रेशन हो। लेकिन हम अपने दुश्मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसी टाइम पे हमारे दुश्मन ने हम पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है इन द टर्म्स ऑफ काइंड और कैश, जिसमें हमारी एक इंटरनल पॉलिटिकल पार्टी ने उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया है, सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी ने। और उससे हुआ ये है कि रीसेंट जो एक सर्ज है डिजिटल टेररिज्म की, जो कि फिर अबेड और एड करती है जो काइनेटिक टेररिज्म, वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है। हमारी जो है, हम देखें, हम एक मुसलसल दहशतगर्दी के खिलाफ जो है, फितना और खवारिज के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं और हम कितनी शहादतें जो हैं वो हम उनका बोझ उठाते हैं, हम कितने उनके हम नंबर कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं, हमारे लिए इतनी दुख की बात है। लेकिन इस सिलसिले को कहीं कंट्रोल तो बहरहाल होना है। मेरे और आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाने से मसला हल नहीं हो रहा था, इस वजह से ये बहुत ज्यादा अब इस चीज को हम सबको मिलके इस पे काम करना है कि ये जो डिजिटल टेररिज्म है जो कि पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट होती है, जो कि कम्युनिकेशन के इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, यही मेरा सवाल है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि डिजिटल टेररिज्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे इसको काउंटर किया जा सकता है? आप इस हवाले से आपके पास क्या सजेशंस हैं? डिजिटल टेररिज्म को काउंटर हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क जो है उनके लिए इसलिए भी मुश्किल है कि सोशल मीडिया सारे का सारा रेगुलेट हो रहा होता है जिन एल्गोरिथम्स पे, और जो कंपनी उनको
چلا رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے کنٹرول سے بہت باہر ہیں. تو ہماری جو کنزیومر ہے وہ صرف کٹ پتلی کی طرح اس پورے ایک جو ہے وہ ایکو چیمبر کا یا ایک فلٹر ببل کا ایک وکٹم بنا ہوا ہوتا ہے. جو چیز ہمیں کنزیوم کروائی جا رہی ہوتی ہے، ہماری جو سوورن پالیسی ہوتی ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ چاہ کر بھی ان چیزوں کو ہمارے تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چائنا کی اگزامپل ہے کہ جنہوں نے بہت اسٹرکٹ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا اپنا جو ہے وہ انٹرنلی ریگولیٹ کرتے ہیں، جس پہ پوری دنیا بہت واویلا بھی مچاتی ہے، لیکن وہ اپنی سوورینٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. کیونکہ ہم انسان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک نیچرل انوائرمنٹ میں رہ کر سوشلائزیشن کرنے کے لیے بنا ہوا ہے. ہم ورچوئل سوشلائزیشن کے لیے نہیں بنے ہوئے. ہم ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے کسی انسان کے نقطۂ نظر سے بغیر اپنے زمینی حقائق کو دیکھے ہوئے کسی طرح کی الائنمنٹ جو ہے وہ ہماری اپنی سوورینٹی کے لیے خطرہ ہے. اور یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں. کنٹرول کرنے کی بات آتی ہے تو یہاں پہ بہت عجیب طریقے سے فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف جرنلزم اور پتہ نہیں کون کون سی باتیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک افریت کا پہاڑ کھڑا ہوا ہے کہ ایک ایسی ایسیمیٹریکل وار ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے اس کے کانسپیریٹر، جیسے کہ آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ اس کے فیسیلیٹیٹر، اس کے کانسپیریٹر، اس کے ایڈرز، اس کے فائنینسرز، سب کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی اور ان چیزوں کو بہت صحیح طریقے سے اب ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. اور ان کی جب ریگولیٹری باڈی بن جائے گی تو پھر ہمارا کنزیومر کیا کنزیوم کرے گا؟ وہ ایٹ لیسٹ اینٹی پاکستان میٹیریل کو کنزیوم نہیں کرے گا، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ اس وقت انٹرنل کیوس کا باعث بنا ہوا ہے. ریسنٹلی واشنگٹن پوسٹ میں پوری رپورٹ چھاپی ہے کہ کس طرح سے انڈیا کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے. ہم پچھلے 30-40 سال سے، آپ کو یاد ہوگا انوار صاحب، ہم ڈوسیئر بھیج کے کہ انڈیا کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے. اور باقاعدہ انہوں نے پاکستان کا نام لیا ہے کہ پاکستان کے اندر گھس کے وہ کرائے کے قاتل لے کے وہاں پہ لوگوں کو مرواتے ہیں، اور پلس وہاں پہ انہوں نے ایک کیمپین چلواتے ہیں، پروپوگینڈا کرتے ہیں. تو اب ویسٹرن میڈیا کو بھی احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہاں پہ کچھ ایسے ممالک موجود ہیں جو اپنی جو ایک دشمنی کی بھی ایک لحاظ کی حد ہے اس کو بھی کراس کر کے وہ ٹیررزم کے زمرے میں آ جاتے ہیں. ویری امپورٹنٹ، وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں. وہ اپنے جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اہم نکات اٹھائے ہیں. یو ہٹ دی نیل آن دی ہیڈ. جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے بات کی اور کس طرح اس کو ڈیل وتھ کیا جانا چاہیے ترقی پذیر ممالک جس میں پاکستان شامل ہے ان کو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویورز، آپ نے گفتگو سنی، ایک تو سیاسی مذاکرات کے حوالے سے، دوسرا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، جو اس کی مختلف جہتیں ہیں جس میں ڈیجیٹل ٹیررزم شامل ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے بڑی مفید گفتگو کی ہے ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحب نے. یہی آج کا ٹیک اوے ہے. پروگرام سچتے میں نشست کیسے لگی فیڈ بیک دیجیے گا. کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچتے کے براشر ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. درست، ہر وقت، بر وقت.